اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، یہ اللہ رب العزت کا صدقہ بلکہ کروڑہا شکر ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے محبت کا حکم دیا ہے، جس کا تسلسل آج تیسرا چوتھا جمعہ ہے، قل ان کان آباؤکم کی آیت کے تحت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی محبت کو ہیج قرار دیا ہے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ساری محبتیں ہیج ہو جائیں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے۔ گویا کہ اس طرح اللہ رب العزت نے حب مصطفیٰ کو، محبت مصطفیٰ کو امت مصطفیٰ پر واجب قرار دیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر کچھ محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں کہ محبت کا معیار دیکھا جاتا ہے کہ محبت ہوتی نہیں ہے، بلکہ کچھ معیار، کچھ چیزیں، کچھ خصلتیں، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ خصلتیں، وہ ساری عادتیں، وہ سارے فضائل، وہ سارے معیار اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں رکھے ہیں۔ بہادری کا چرچا بھی ہوا، حضور علیہ السلام کی سخاوت کا ذکر بھی ہوا، اور آقا علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور وقت ختم ہو گیا تو اسی مضمون کو آگے لے کر اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے خطبات میں بھی انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور دیگر مضامین پر گفتگو ہوگی، حضور کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور دوسری اس کی جو قرأت ہے وہ ہے قرأت شاذہ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تم میں جو رسول آیا ہے یہ تم تمام میں سے انفس ہے، یہ تم تمام میں سے زیادہ جمیل ہے، تم تمام میں سے زیادہ حسین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلق میں، کیونکہ حضور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تو تمام خلق میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احسن اور جمیل پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا رخ انور دیکھا، تو گویا وہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہی گویا ہوئے، حضور علیہ السلام کی تعریف حضور کے سامنے ہی کی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، اور حضور کی بارگاہ من کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا جمیل دیکھا ہی نہیں ہے۔ احسن من کا، آپ جیسا حسین، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یہ شاعر نبوت ہے، بارگاہ نبوت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور حضور علیہ السلام نے اس کی حسان بن ثابت کی ایک وصف بتائی ہے، فضیلت بتائی ہے کہ حسان بن ثابت کا کام یہ تھا کہ وہ چونکہ عرب لوگ شاعر و شاعری کے اندر معروف ہے، وہ اپنے باپ دادا کے قصے
اشعار کی صورت میں بناتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو عرب کے شاعر جو ہے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقص نکالنے میں انہوں نے اپنے اشعار کہے، حضور کی ہجو میں، کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تنقیس ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی برائی کی جائے، تو انہوں نے اشعار ایسے لکھے۔ حسان بن ثابت جب سنتے تھے نا ان کے یہ ایسے اشعار کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کے اشعار کا جواب دیتے تھے۔ تو لہذا بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی حضرت اماں عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں صحیح بخاری میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت حسان بن ثابت میرے بارے میں کہے گئے اشعار کا جواب دیتا ہے، آج حدیث سے پہلے شروع ہو رہی ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھاتے تھے۔ ممبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف توصیف دیکھیں نا کس قدر عظیم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بخاری کی روایت ہے، ان کے لیے ممبر بچھاتے۔ ممبر سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے ان کو ممبر جب حضور خطبہ دیتے اس پر بٹھاتے، یا کوئی گدی سامنے رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے بیٹھتے تھے، صحابہ کرام بھی ہوتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر آگے ممبر بچھاتے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اب وہ حضور کی حدیث بیان کر رہی ہیں اور فرمایا کہ جس وقت حسان بن ثابت میرے مخالفین کو میری ہجو میں کہے گئے اشعار کا جواب دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے جبریل امین کو اتار دیتا ہے۔ کتنا بڑی عظمت کی بات ہے۔ حسان بن ثابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ جو آپ پر جو تنقیس ہوئی تھی اس کا جواب دے رہے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے رب کائنات نے حسان بن ثابت کی مدد کے لیے اللہ نے جبرائیل کو اتار دیا ہے۔ تو یہ فضیلت حسان بن ثابت کی ہے۔ وہی حسان بن ثابت خود اپنا شعر لکھتے ہیں، اپنا حضور کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ وہ احسن من کا لم تر قط عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا نہیں ہے، میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا ہے۔ اور کیوں نہیں دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ آپ جیسا حسین دیکھ کیسے سکتی تھی؟ اس لیے کہ آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ اور آگے دوسرے شعر کے اندر فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بری پیدا کیا ہے، ہر عیب سے، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو بری پیدا کیا ہے، آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کیا بغیر عیب کے، کوئی عیب نہیں رکھا۔ اب اسی بات کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات میں کسی قسم کا بھی کوئی نکتہ چینی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے، بے عیب پیدا کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سن رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب نہیں دیتے، نہیں نہیں میں تو میرے اندر یہ عیب ہے، میرے اندر یہ نہیں، سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ آپ میں عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے جو شعر ہے اس کا وہ کأنک خلقت کما تشاء، آپ کو خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا،
کوئی عیب آپ میں نہیں رکھا، کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسے آپ چاہتے تھے اس طرح آپ کو پیدا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں احسن ہیں اور تمام مخلوق میں اجمل ہیں۔ اچھا، یہ بات تو ہے اس کی صحابی رسول کی۔ صحابی رسول تو اور بھی وصف بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو صورت ہے آپ کے حسن کو بیان کرتے ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل سے پوچھ لیا، جبرائیل سے، تو جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل، تم آدم علیہ السلام کے پاس بھی گئے ہو اور مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر نبی کے پاس تمہارا آنا جانا ہے، اور ساری کائنات کو گھومے ہو، تو تم نے ہمیں کیسے پایا؟ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا۔ ایک دن جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو دیکھا جہاں، بتلاؤ کیسے ہیں ہم؟ سارے جہاں کو دیکھا ہے، ہر نبی کے پاس گئے ہو، وہ جن کے کائنات میں چرچے ہیں یوسف علیہ السلام کے، ان کے پاس بھی گئے ہو، سبھی کے پاس گئے ہو، پوری کائنات کے کیا چپے چپے کو دیکھا ہے، تو ہمیں کیسا پایا؟ ہم کیسے ہیں؟ تو جواب دی جبرائیل نے، قسم ہے اے شاہ امم، آفاقہا گردیدام، آفاقہا گردیدام، مہر بتاں و رزیدام، بسیار خوباں دیدام، مگر تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو مشرق مغرب سے پوری کائنات کو دیکھا ہے، ہر کسی کے پاس گیا ہوں، بہت حسین جمیل دیکھے ہیں، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا دیکھا نہیں کسی کو، اللہ نے آپ جیسا بنایا نہیں۔ بس وہی بات آ گئی نا حضرت حسان بن ثابت کے حوالے سے، کہ آپ جیسا ہوتا کیسے جب اللہ نے آپ جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا رب کائنات نے کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، تو آپ جیسا کیسے حسین ہو سکتا تھا؟ اچھا، حضور علیہ السلام کے حسن کی بات ہو رہی ہے، حضور کتنا حسین تھے، آپ اتنا حسین تھے کہ آپ اگر کسی کرم فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، تو آپ بدصورت کو بھی حسین بنا دیتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں اور مقافات مدینہ کے ارد گرد آپ جو پہاڑیاں ہیں وہاں آپ جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں جو ہے پیاس لگی ہے، پیاس۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور علیہ السلام اور خصائص کبریٰ میں نے اس کو پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے شکایت کی پانی کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، دو صحابہ کو بھیجا کہ یہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور ایک حبشی غلام جو ہے وہ پانی لا کر آ رہا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ دو غلام گئے حضور علیہ السلام کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق، آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ ایسا بتاتا ہے کہ جو غیر نبی کو علم نہیں ہوتا۔ نبی کی یہ شان ہے، رسول کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو وہ گئے تو واقعی وہاں پر ایک حبشی ملا، اور اس کے خچر پر جو ہے وہ مٹکے تھے یا جو ڈول مشک وغیرہ تھی پانی کی، ان کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہ یہ مشکیزیں کھولو اور ان کو پانی پلاؤ، پیو پانی اس سے۔ اب صحابہ کرام نے پانی پیا،
اب پانی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پی لیا، لیکن وہ جو حبشی تھا وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ نے ہمارا پانی، میرا پانی جو ہے میں کنویں سے بھر کر لا رہا تھا اپنے آقا کے لیے، میں جس کا غلام ہوں، آپ نے سارا پانی خرچ کر دیا، اب میں اپنے آقا کو کیا کہوں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکیزے کا منہ کھولو، مشقہ۔ حضور علیہ السلام نے اس کے اندر یوں اپنے یہ انگلی اندر داخل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان انگلیوں سے پانی کے فوارے، چشمے جاری کر دیے، جیسے حدیبیہ کے مقام میں ہوا تھا، وہ جو پانی جو لوگوں کے وضو اور غسل کے لیے پورا نہیں ہوتا تھا، ایک لوٹے کے اندر، ایک برتن کے اندر حضور نے اپنے یہ دست اقدس رکھا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم 1400 تھے، اللہ کی قسم اگر ہم اس سے زیادہ بھی ہوتے تو وہ پانی سبھی کے لیے کافی ہو جاتا، سبھی کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو بالکل اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے اس مشکیزے کے اندر یہ اپنا یہ ہاتھ رکھا، انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہوئے، اس کے مشکیزے پھر بھر گئے۔ اب وہ خوش ہو گیا، لیکن جان گیا کہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ عام کوئی ذات نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر سوال کر دیا، اب پانی تو اس کا ہو گیا تھا، بھر گیا تھا، اس کا جو رو رہا تھا کہ میرا آقا کو کیا کہوں گا، تو اس نے دوبارہ سوال کر دیا کہ آپ مہربانی کریں نا، کہ اللہ نے آپ کو اتنا فضیلتیں دی ہیں، آپ مہربانی کریں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری شکل سے نفرت کرتے ہیں، میرے ہونٹ، میرا شکل کا کالا پن جو ہے اس سے لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ کرم فرمائے نا کہ میرا یہ چہرہ جو ہے، میرا جو صورت ہے وہ خوبصورت ہو جائے، بدصورت ہوں خوبصورت ہو جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کا حبیب ہے نا، نہیں فرمایا کہ وہ کیا بولتے ہیں سکن وائٹ کوئی کریم لے لو، اس سے اپنا چہرے کو لگاؤ، چہرہ روشن ہو جائے گا، وہ کریم لگاتے رہو، اس سے چہرہ جو ہے کالا پن ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میڈیکل کوئی کسی حکیم کے پاس جاؤ، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے سوال کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ، یہ کام بھی آپ کا کر دیتے ہیں، یہ کام بھی ہو گیا آپ کا۔ ید اللہ والے ہاتھ، وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ید اللہ کہتا ہے، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ ہیں، تو اللہ کے ہاتھ، اللہ کا جسم پاک سے، جسم سے پاک ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کی بات کرتا ہے نا، تو پھر وہ اپنے حبیب کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ قرار دیتا ہے۔ وہ لوگ جو حدیبیہ کے مقام پر بیعت کر رہے تھے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کے ہاتھ پر کن کا ہاتھ تھا؟ حضور کا ہاتھ تھا نا، سیرت پڑھ لیجئے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو وہ ید اللہ والے ہاتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے انہیں عظمت عطا کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدصورت، اس غلام، وہ جو ایک حبشی غلام تھا جس کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، اس کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا، بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اس کا چہرہ جو ہے وہ بدصورت سے خوبصورتی میں تبدیل ہو گیا، خوبصورتی میں تبدیل ہو گیا۔ تو بات وہاں سے چلی کہ اللہ نے اتنا کتنا حسین بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اتنا کتنا جمیل بنایا ہے کہ یہ اتنا حسین ہے کہ اگر یہ حسین ہاتھ کسی بدصورت چہرے پر پھر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حسن عطا کر دیتا ہے، اسے بھی حسن عطا کرتا ہے۔ اور طویل حدیث ہے لیکن مکمل نہیں سنا رہا میں، ام معبد کی حدیث سیرت کی کتابوں میں، بالخصوص اگر حج اور
بڑے شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو مدارج النبوہ میں عبدالحق محدثی دہلوی نے اس کو بیان کیا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رفیق یار، اپنے رفیق غار اور اپنے رفیق مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وہ بھی مدینہ کے باہر، کام تو ایک ہی تھا، کام کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت لوگوں تک پہنچانا۔ بس مدینہ سے باہر نکل گئے، کسی بستی میں، کسی کٹیا میں کوئی گھر ہے وہاں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ جو اللہ سے دوری کی زندگی گزار رہے تھے ان کو اللہ کے قریب کرنا تھا، یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تھا، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ باہر چلے گئے، اور ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر پیاس لگی، تو ایک کٹیا، ایک گھر تھا، ایک جھونپڑی تھی، تو وہاں اس بڑھیا سے پوچھا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی طلب کیا، تو اس خاتون نے جواب دیا کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بڑھیا سے کہو کہ تمہارے گھر کے اندر یہ جو بکری بیٹھی ہے، بکری، تو اگر تم حکم دو تو ہم اس کا دودھ دوہ لیں، اگر تم ہمیں اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دوہ لیتے ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ وہ بکری ہے جو اٹھ کر چل نہیں سکتی، میرا جو خاوند ہے وہ اب بکریوں کا ریوڑ لے کر وہ باہر پہاڑوں میں، جنگلوں میں گیا ہوا ہے بکریوں کو چرانے کے لیے، اور یہ بکری اس قدر خستہ حال ہے، اس قدر کمزور ہے کہ یہ اگر چلتی ہوتی تو ان کے ساتھ بھیج دیتے، اس کو ساتھ لے جاتے اس کے، لیکن اتنا خستہ اور اس کی ہڈیوں میں مغز نہیں ہے کہ یہ تو اٹھ کر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، دودھ تو دودھ کی بات ہے، یہ تو چل نہیں سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا صدیق اکبر سے، آپ ان سے کہو کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دوہ لیتے ہیں۔ جب دوسری دفعہ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے، تو بڑھیا کہنے لگی کہ اب میں نے تو اپنا مدعا بیان کر دیا کہ یہ اٹھ ہی نہیں سکتی، دودھ کہاں اس کی کھیری میں دودھ نہیں ہے، لیکن دوبارہ تم کہہ رہے ہو تو تمہاری مرضی ہے، دو لو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس بکری کو کھڑا کرو۔ انہوں نے پکڑ کر کھڑا کیا، بکری کھڑی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن کی طرف سے یوں ہاتھ پھیرا، یوں ایسے ہی یوں ہاتھ پھیرا۔ اب وہ جو نہیں، کمزور، لاغر، لاچار، جن کی ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، وہ بکری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اب وہ فربا ہونے لگی، اس کی کھیری دودھ سے بھرنے لگی، یہاں تک کہ اس کی کھیری دودھ سے بھر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑھیا سے کہو برتن لے آئے۔ اب وہ بڑھیا برتن لے آئی، ایک لے آئی، دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیو۔ ابو بکر صدیق نے پیا، پھر دعا اس کو، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، پھر فرمایا یہ برتن بھر گیا، لے جاؤ اور برتن لے آؤ۔ الغرض گھر میں جو بھی برتن تھے وہ سارے برتن بھر گئے، لیکن دودھ کی کھیری ویسی کی ویسی ہے، دودھ ویسا ہے۔ اچھا گھر کے برتن بھرے ہیں، یہ کام ختم ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو الوداع کہا، رخصت ہوتے ہوئے چلے گئے۔ وہ خاتون گھر میں ہے، جس وقت اس کا خامند گھر پر آتا ہے، ابھی گھر کے باہر ہی ہے، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے ام معبد یہ کیا ہے کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر اندر آیا، دیکھا کہ برتن دودھ سے بھرے ہیں، انہوں نے کہا دودھ کہاں سے آ گیا؟ اب وہ عورت پریشان ہے، وہ خاتون پریشان ہے، اس نے نام تو پوچھا نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو نہیں پوچھا تھا، وہ تو حسن کے اندر مبتلا تھی، وہ بس جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اسے کوئی بات کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، وہ حسن مصطفیٰ کے اندر محو ہو چکی تھی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ وہ آیا تھا، انہوں نے کہا کون آیا تھا؟ اب اس کو نام نہیں آ رہا کہ نام کیا تھا، اس کا پوچھا بھی نہیں ہے۔ اب وہ
اپنی طرف سے ہی کہتی ہے، جو حدیث پاک کی کتابوں کے اندر موجود ہے نام، وہ کہتی ہے کہ وہ مبارک آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا۔ مبارک کا معنی ہے برکتیں بکھیرنے والا۔ یہ جو خوشبوئیں آ رہی ہے، یہ جو دودھ سے بھرے ہوئے برتن دیکھ رہے ہو، یہ ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا۔ اس نے کہا کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا تھا، میں تو کچھ پوچھ نہ سکی۔ کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ اس نے حلیہ بیان کیا حضور علیہ السلام کے سر سے لے کر آخر تک، لیکن آخری بات بتا رہا ہوں، پورا حلیہ بیان نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ ایک بات اس نے کی، اس بڑھیا نے کہا وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا جمیل تھا کہ وہ جب آ رہا تھا، دور سے آ رہا تھا تو خوبصورت لگتا تھا، اور جب قریب آ گیا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتا تھا، اس سے بھی زیادہ۔ یہاں محدثین نے گفتگو کیل و قال کی ہے۔ محدثین نے بتایا ہے کہ ام معبد کے حسن بیان کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، ام معبد سے سنو کہ اس نے حضور کے حسن کو کیسا بیان کیا ہے، اس نے حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، حضور علیہ السلام کی صورت کو بھی بیان کیا ہے، حضور کی صورت کو بھی بیان کیا ہے۔ سیرت کو اس وجہ سے بیان کیا کہ جب دور تھا تو بہت بھلا لگ رہا تھا، بہت حسین لگ رہا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں سیرت کو بیان کیا۔ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دور سے ہو، دور سے مراد یہ ہے کہ وہ دور دکھائی نہیں دے رہا ہو، بلکہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اس کی چکنی چپڑی باتوں سے بندے کو بھلا لگتا ہے، بہت اچھا ہے۔ جب معاملات ہو جاتے ہیں تو بعد میں کئی لوگ پچھتاتے پھرتے ہیں، یار میرا کیا ہوا، یہ تو بہت اچھا بھلا بانس بندہ تھا، یہ تو جب ملاقات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پیتے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، معاملات کیا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، شادی کی تو میرا یہ معاملہ ہو گیا، رشتے کے اندر جب منسلک ہوئے اب پتہ چلا کہ یہ کتنا برا آدمی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسی جب پہلے گفتگو ہوتی ہے، پہلے میل ملاپ ہوتا ہے تو لوگ اس کے چکنی چپڑوں میں باتوں میں آ کر کاروبار بھی کر لیتے ہیں، بعد میں معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے بھی لے اڑا، خود بھی غائب ہو گیا۔ تو ایسا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ام معبد نے بیان کیا کہ وہ حسین تھا، وہ حسین تھا، سیرت کا حسین تھا، یعنی دور سے وہ بھلا لگتا تھا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہ ہو، جس کسی کا تعلق نہیں ہے وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کے تعلق کا نام ایمان ہے، کبھی میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن کا تعلق نہ تھا، وہ جو کفر کی زندگی گزار رہے تھے، آقا علیہ السلام کی سیرت کے تو وہ بھی گن گاتے تھے، آپ کی امین اور آپ کی صداقت کے وہ بھی گن گاتے تھے، وہ بھی آپ کی شہادت گواہیاں دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے کفار مکہ کو بلایا تو بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سارے کفار نے بیک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس وجہ سے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تھے کافر، تھے مشرک، لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ آپ کی سیرت اس قدر حسین تھی، اور صورت کیسی حسین تھی وہ تو پچھلی جمعہ سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ کتنا حسین تھے، کتنا حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر اکیلے تشریف لے گئے باہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو دیکھا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی میں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، مسافر قبیلہ ہے، مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس قافلے والوں میں ایک اونٹ دیکھا، اونٹ سرخ رنگ کا، تو حضور علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس قافلے والوں کے مرد جو تھے ان سے فرمایا کہ تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو، اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ تو قافلے والوں نے جواب دیا آپ کی صورت کو دیکھ کر، آپ کی صورت کو دیکھ کر، جو سیرت کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ قافلے والوں نے کہا کہ بیچنا ہے یا نہیں بیچنا ہے، لیکن آپ خریدیں تو منع ہی نہیں کر سکتے،
بیچیں یا نہ بیچیں وہ تو اور بھی بات ہے، لیکن آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ معاملہ طے پایا قیمت کا، اور جب قیمت طے ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی میرے ساتھ بندہ جائے یا پھر میں ابھی پیسے لے کر آپ کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں پیسے بعد میں دے دیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ مدینہ تھوڑا فاصلے پر تھا، اب وہ لوگ جو ہے آپس میں کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ یار تم نے جو اونٹ ان کو دے دیا ہے ان کا اتا پتہ بھی پوچھا ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اونٹ بیچنے والے نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پوچھا ہے۔ کیوں نہیں پوچھا ہے؟ میں تو اس کے حسن میں بڑا مگن تھا، یار بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، میں نے تو ان کے چہرے کو دیکھتا رہا، میں تو ان کا پتہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں کا رہنے والا ہے، نام نہیں پوچھا کہ نام کیا ہے۔ اتنا حسین چہرے کے حسن کے اندر میں مگن تھا کہ میں کچھ نہیں پوچھ سکا۔ دوسرا کہنے لگا یار واقعی بات ایسی تھی، میں تو ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں، کتنا حسین زلفیں تھیں، کتنا حسین ان کی زلفیں تھیں، میں تو ان کی زلفوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ بات سنو، تم نے زلفیں دیکھی، تم نے چہرہ دیکھا، ان کی نظر کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ جب نظر اٹھاتا تھا پہاڑیوں کی طرف تو نور کی چمک پہاڑیوں پر پڑتی تھی، میں تو یہ ان کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اب چوتھے نے کہا بس ہو گیا تمہارے ساتھ معاملہ، تمہارے ساتھ تو وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر لے گیا تمہارا قیمتی اونٹ، اپنے حسن کا جادو جگا کر تمہارا اونٹ لے گیا ہے۔ اتنے میں باپرد خاتون جو اس قافلے کے سردار کی بیوی تھی کہنے لگی خبردار، اس ذات کے بارے میں نازیبا گفتگو مت کرو، اگر وہ پیسے دینے کے لیے نہ آئے تو اس کے پیسے میں دوں گی، میں ضامنہ ہوں، میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی تم کیسے ضامنہ ہو؟ کیا تم انہیں جانتی ہو؟ تم انہیں جانتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جانتی میں بھی نہیں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب تم لوگ سودا کر رہے تھے، تمہارا آپس میں معاملہ طے ہو رہا تھا، تو میں پردے کی اوٹ میں اس حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور اس حسین چہرے کو دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ حسین چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ حسین چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے اگر نہ آیا تو میں ضامنہ ہوں، میں ضامنہ ہوں۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی، حضور کے غلام آ گئے، فرمانے لگے کہ کون تم میں سے کس کا اونٹ ہے جس کو ہمارے آقا خرید کر لے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس کا اونٹ ہے۔ پیسے دیے، ساتھ کھجوریں وغیرہ ان کے مہمانداری کرتے ہوئے ان کو پیش کی، حضور نے جو بھیجی تھی۔ فرمایا ہمارے آقا نے یہ آپ کا یہ وہ درہم دینار بھیجے ہیں، اور یہ آپ کی ضیافت کے لیے یہ کھانا اور یہ کھجوریں بھیجی ہیں۔ تو کہنے لگے یار چھوڑو، پیسے بھی بعد میں لیں گے، کھانا یہ ضیافت وغیرہ بعد میں، ابھی ہمیں ان کے ڈیرے پر لے چلو، ابھی ان کے ڈیرے پر لے چلو، ان کے ڈیرے پر لے چلو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارا قافلہ رواں ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر تمام قافلہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے اندر دخول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن تھا، اور وہ جو پہلی حدیث بتا رہا تھا